نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہو، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی درخت پتا ہل نہیں سکتا، کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ارادہ نہ فرمائے۔ ہر چیز کے خالق و مالک اللہ ہیں۔ اگر یہ چیز ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم یہ ساری غموں اور ٹینشنوں سے نجات مل جائے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کسی نے پتھر مار دیا ہم لڑ گئے، کسی نے شیشہ توڑ دیا ہم لڑ گئے، کسی نے پان کی پیک پھینک دی ہم لڑ گئے۔ رشتہ داروں سے کبھی لڑے، کبھی پڑوسیوں سے، کبھی بھائیوں سے، کبھی مسلمان سے، کبھی سواری سے، کبھی کنڈکٹر سے، کبھی ایئرپورٹ پر، کبھی اڈے پر، کسی بھی جگہ ہم لڑ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے اور اس میں فائدہ ہے، اور یہاں تک کہ موت بھی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے اس میں بھی فائدہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر پورے خاندان نے صرف 2 مسلمانوں حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں کرائے کا مکان لیا، رہنا شروع کر دیا۔ کوئی کائنات میں دنیا میں دیکھ بھال کرنے والا نہیں، صرف شوہر ہے اور میں۔ اللہ کا کرنا، شوہر بیمار ہوا، فوت ہوا۔ اب ایک عورت ہے، وہ دیار غیر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کوئی رشتہ دار جان پہچان والا نہیں ہے۔ کیا آسمان ٹوٹا ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، لیکن موت میں بھی فائدہ ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کاش ہم سمجھ لیں، ہم لڑائیاں جھگڑے نفرت، یہ نفرت کی دیواریں ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، رنجشیں ختم ہو جائیں، اگر سمجھنا ان اللہ کا کرنا۔ کچھ دن گزرے، حبشہ کا بادشاہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، کس سے؟ سید الاولین والآخرین، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ اگر میرا شوہر وہاں فوت نہ ہوتا تو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکاح کی پیشکش نہ ہوتی۔ بادشاہ حبشہ کا خود آ کے نکاح پڑھایا اور حضور سے میرا نکاح ہوا۔ کتنا فائدہ! آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موت بھی اللہ کی طرف سے، موت کے بھی فائدے ہیں، موت بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ سورہ یاسین کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ آیا، دین کی بات کر رہا ہے، اور دوسرا سورہ یاسین میں وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم، کہ ایک بندہ آیا، لوگ بات نہیں سن رہے تھے، اچھی بات سنانا چاہ رہا تھا، اللہ کی طرف سے تھا، وہ بات نہیں سن رہے محلے والے۔ بندے نے کہا بھائی یہ اچھا آدمی، اس کی بات سن لو۔ لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور مار مار کے ختم کر دیا۔ اب دیکھو موت واقع ہو گئی، اچھی بات کہنے پر کہ بات سنو، کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہی جس کی موت واقع ہو کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے مجھے اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنی بڑی جنت دی ہے، تو وہ کیا محسوس کریں گے۔ اب موت ہے لیکن وہ فرمانے میں کامیاب ہو گیا، مجھے جنت میں بڑی جگہ مل گئی۔ 23 پارے کے شروع کی 4-5 آیتیں کا ترجمہ یہی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی، بلکہ والسماء ذات البروج آخری پارے میں ہے، اس میں بادشاہ مرواتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ایک بچے کو، اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے، قرآن واضح مثال ہے۔ اور آج بھی کہ ہم اگر کوئی ہمارے بچے کو مار دے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ نبی ہے، اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کبھی بیچ دیا، لیکن وہ نہیں کرتے، ٹینشن نہیں لیتے، پرواہ نہیں کرتے، اسے پتہ ہے نبی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے وہ کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کرتے، کوئی احتجاج نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، اور میڈیا کو نہیں بلاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری غلطی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، دنیا کے 6-7 ہاسپٹل میں سے ایک ہاسپٹل شوکت خانم ہاسپٹل ہے جو کینسر کے خلاف پاکستان میں ہے۔ اگر یہ عمران خان کی ماں نہ مرتی شوکت خانم تو یہ ہاسپٹل نہ بنتا۔ اب یہ موت کا واقع ہو جانا ہے اتنا بڑے ہسپتال کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح کالم نویس جاوید چودھری، وہ کہتا ہے میرا ایک دوست ہے، اس کی اہلیہ بیمار ہوئی، ایک ہاسپٹل سے دوسرے سے تیسرے چکر لگا کے تھک گیا، آخر فوت ہوگی۔ وہ جاوید چودھری کے پاس آیا بڑا مایوس۔ جاوید چودھری نے کہا اچھا یہ بتاؤ ٹھیک ہے، تمہیں تکلیف پہنچی، تمہیں غم پہنچا، تمہیں ٹینشن پہنچی، ارادہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ارادہ کیا ہے مجھے جتنا تکلیفیں پہنچی ہیں میں ایسا ہاسپٹل بناؤں جس میں ہر ایک کا فری علاج ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو جاوید چودھری نے کہا میں نے اپنے دوست کو کہا یہی اللہ تمہیں کہ کسی اور کو اگر غریب کو دھکے دلواتے تو وہ ہاسپٹل نہ بنا سکتا۔ اللہ نے یہ دھکے تمہیں اس لیے دلوائے ہیں، یہ پریشانی اس لیے دلوائے ہے کہ تم سے بڑے ہاسپٹل کا افتتاح کروانا ہے، ہاسپٹل بنوانا ہے لوگوں کے خیر کے لیے، لوگوں کے علاج کے لیے، اس لیے یہ تکلیفیں ہوئیں۔ تو ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ان حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ موت میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ ہم نہ ٹینشن لیں، نہ پریشان ہوں، نہ لڑائی کریں، نہ جھگڑے کریں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔